السلام علیکم. میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام شافع روز معاشر سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت پر. پڑھتے رہو درود و سلام کی یہ فرشتوں کا وظیفہ. عمل برائے سخت حاجت و محبت، عمل حب اور عمل الحاجت. کسی کا کوئی مقصد ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ کمپٹیشن کوالیفائی کر جائے، یا وہ یہ چاہتا ہے کہ انٹرنس ایگزام ہو رہا ہے، اس کا بچہ اس میں اپیئر ہونے جا رہا ہے اور اس کا بچہ اس میں سلیکٹ کر لیا جائے. یا اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے کی ایجوکیشن مکمل ہو اور اس میں کسی طرح کی کوئی اڑچن نہ آئے، یا کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا مکان بن جائے، یا کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی صحت بہت اچھی ہو جائے، یا کوئی شخص چاہتا ہے اس کی بیماریاں اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں اور وہ صحت یاب ہو جائے، یا کوئی شخص چاہتا ہے کہ حسب منشا اس کی مرضی کے مطابق اس کا نکاح فلاں کے ساتھ طے ہو جائے اور اس کی شادی ہو جائے، یا کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا جس طرح وہ چاہتا ہے اس کا روزگار اسی طرح سے چلنے لگے اور اسی طرح سے اسے نفع بھی آنے لگے. یا اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے مقاصد پورے ہونے میں بہت سی دیر لگ رہی ہے اور صحیح وقت پر اس کے مقصد پورے نہیں ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ اکثر ہے. کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو سورہ فاتحہ کا عمل ہے. یہ سورہ فاتحہ دعا ہی دعا ہے. اب اس کے بارے میں مجھے زیادہ بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے. ہر بشر و بندہ جانتا ہے کہ نماز جیسی متبرک چیز بھی بنا سورہ فاتحہ کے مکمل نہیں ہے. اسے قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے. قرآن شروع ہوتے ہی پہلی سورہ بھی سورہ فاتحہ ہی ہے. اسے بزرگان دین نے اور تمام محدثین نے اسے ام القرآن کہا. یعنی یہ وہ سورہ ہے جہاں سے بقیہ قرآن اوریجنیشن میں آیا. تو سورہ فاتحہ کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے آپ واقف ہیں. اور ظاہر ہے یہ جو میں وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو عمل بتانے جا رہا ہوں، یہ محبت اور حاجت کے لیے اکثیر ہے اور سورہ فاتحہ کا ہی ہے. تھوڑا سخت ہے کیونکہ اس کی شرائط بھی سخت ہیں. پابندی نماز، صدقہ دیا جانا، مومنانہ زندگی گزارنا. اب اسے کرنا کیسے ہے یہ آپ جان لیں. اول تازہ غسل کرے، پاک لباس، سفید سوتی پاک لباس پہنے، خوشبو لگائے، اچھے قسم کا عطر استعمال کرے. مصلی پر بیٹھ کر ماں بسم اللہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور آمن الرسول، یعنی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے اور ایک مرتبہ آمن الرسول. آمن الرسول ہے کیا؟ سورہ البقرہ کی آخر کی 2 آیتیں یہی آمن الرسول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون لے کر آخر تک یہی آمن الرسول ہے. تو ماں بسم اللہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، ماں بسم اللہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، پھر ماں بسم اللہ آمن الرسول پڑھنا ہے، اور پھر 3 مرتبہ چاروں قل پڑھنے ہیں. 3 مرتبہ چاروں قل، یعنی سورہ کافرون 3 مرتبہ، سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ، سورۃ الفلق 3 مرتبہ، سورۃ الناس 3 مرتبہ.
چاروں قل پڑھنا ہے، اور اس طرح پڑھنے کے بعد جو آپ کی فاتحہ مکمل ہو جائے گی، اب آپ ایصال ثواب کریں آقائے دو جہاں اور ان کے جانثاروں پر، اس کا ثواب پہنچائیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ ثواب پہنچا چکے تو ہاتھوں پر اس کو اپنے دم کریں، دم کرنے کے بعد اپنے چہرے اور اپنے بدن پر پھیر لیں، اور پھر سورہ فاتحہ کو اس طرح سے پڑھیں۔ یہ مین نقطہ ہے، اسے لکھ ضرور لیں، کیونکہ یہ اگر آپ نے کمی بیشی کی تو یہ عمل غارت ہو جائے گا، اس میں فائدہ نہیں آئے گا۔ اب آپ کو سورہ فاتحہ کس طرح پڑھنا ہے یہ آپ توجہتاً سنیں اور لکھ بھی لیں۔ بروز اتوار آپ کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ اتوار سے آپ کو شروع کرنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آپ کو پڑھنا ہے 582 بار، 582 ٹائمز آپ کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ بروز پیر آن منڈے آپ کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، یہ آپ کو پڑھنا ہے 618 بار، 618 ٹائمز آپ کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم۔ بروز پیر منڈے کے دن 618 مرتبہ پڑھا جانا ہے۔ پھر بروز منگل یعنی ٹیوزڈے، بروز منگل آپ کو پڑھنا ہے 242 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پھر آپ کو پڑھنا ہے بروز بدھ 636 مرتبہ، بروز بدھ آن ویڈنسڈے 636 ٹائمز آپ کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بروز بدھ یعنی ویڈنسڈے آپ کو پڑھنا ہے 636 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بروز جمعرات آن تھرسڈے، بروز جمعرات تھرسڈے کے دن آپ کو پڑھنا ہے 1073 مرتبہ، 1073 ٹائمز آپ کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم۔ جب آپ اسے پڑھنے چلیں تو ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کہی جائے گی، اور پھر اس کے بعد میں صرف اتنا ہی پڑھا جائے گا صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ آپ کو پڑھنا ہے بروز جمعرات آپ کو پڑھنا ہے 1073 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم۔ بروز جمعرات پڑھنا ہے 1073 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم۔ بروز جمعہ آپ کو پڑھنا ہے 1807 مرتبہ، 1807 ٹائم پڑھنا ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ بروز ہفتہ یعنی سیٹرڈے کے دن، بروز ہفتہ آپ کو پڑھنا ہے 1304 مرتبہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بروز ہفتہ 1304 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس طرح آپ کا ایک ہفتہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، 7 دن میں آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ اگر اسی طرح یہ برابر ورد کرتا رہے تو کبھی بھی دوسرے عمل کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، ہر مہم آسان ہوگی اور بڑے سے بڑے اخراجات کا بھی از غیب سے انتظام ہو جائے گا۔ اگر 7 دن میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے حصول کو پا نہ سکے ہیں تو دوہرا لیجئے، پھر دوہرا لیجئے، پھر دوہرا لیجئے، لیکن اس میں غسل، سوتی سفید لباس، خوشبو، خشوع خضوع ہو کر یہ پڑھنا ہے۔ وقت کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن جب آپ پڑھنا، مان لیجئے اگر آپ پہلے دن اس کو پڑھتے ہیں بعد فجر تو ظاہر ہے کہ وہ وقت طے کر لیں، اسی وقت ایک ہفتے تک پڑھیں، یا آپ سوچتے ہیں بعد ظہر تو ظہر بعد، یعنی جو آپ وقت طے کریں ہفتہ بھر اسی وقت کو پڑھیں، اور جب بھی کچھ پڑھنے چلے اس سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہی جائے گی، اور بعد میں جو میں نے بتایا ہے 7 دن کے الگ الگ اور الگ الگ شمار کے حساب سے اسی طرح سے پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ نیک جائز کاموں کے لیے استعمال کریں، نمازوں کی پابندی رکھیں، صدقہ ضرور دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا، ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہم سب کو بامراد فرمائے۔ دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔